बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी और इस वक्त का नज़ारा कैसा होगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का रिश्ता होता है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में मौजूद ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ख़ास और ज़रूरी भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी भी नेमत से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या जन्नत में भी हमारे ख़ास और अच्छे रिश्तेदार हमारे साथ होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक का कसरत से पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। प्यारे दोस्तों, ये सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। हदीसों में आता है कि जब कोई रूह अलहिय्यीन में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई डर और खौफ होगा, ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास लाए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो दिल चाहेगा और जिससे आंखों को सुकून होगा। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मेरे दोस्तों, इन आयात से ये साबित होता है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और ये एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में इन्हें हर वो चीज़ दी जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह ताला तुझ से राज़ी है। अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो कि गज़बनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है। फिर वो रूह इस तरह निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते इसे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या ही बेहतर खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको ईमान वालों की रूहों के पास ले जाते हैं तो वो रूहें खुश होती हैं, और ये खुशी इस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान के आने से मिलती है। फिर वहाँ पहले से मौजूद मुसलमानों की रूहें इस नए आने वाली रूह से पूछती हैं कि जिस इंसान को हम दुनिया में छोड़कर आए थे अब वो किस तरह के कामों में बिजी हैं। तो वो कहता है कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो कब का मर चुका है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर तो वो जहन्नम में चला गया होगा।
پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کی روحوں کو جو عالم برزخ میں ہیں انہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فضل اور تیری رحمت ہے۔ اسی طرح گناہ گار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جس سے وہ تجھ کو راضی کر سکے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، یعنی کہ جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کی کو بھی وہی درجہ عطا کر دے گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوگی اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کر دے گا، اور اس سے دنیا میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ سب بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں پر برے خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مسلمان اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ان باغوں میں صاف ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائے گا، اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخشش فرمائی تھی، اس طرح کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ لہذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی ذات بہت ہی مہربان ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا،
اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کہ کھاتا اپنے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے اندر ان گنت چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے اس طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔